کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کو لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کے فردے استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آئے دنیا میں کہ جس نے قرآن کریمہ کو چیلنج دیا کہ قرآن کریمہ میں کچھ آیتیں غلط ہیں۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے ایک لکھنؤ کے حضرت نے کہا کہ قرآن کریمہ میں بہت ساری آیتیں غلط ہیں۔ اس نے قرآن کریمہ کو چیلنج دیا کہ اس میں یہ آیتیں میں نکال کے بیٹھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دھتکارا کہ اس کو اس دین سے ہی نکال کے پھینک دیا۔ تو آج تک کوئی دنیا میں کوئی نہیں آئے جس قرآن کریمہ کو چیلنج کر سکے۔ تو ابشروا فإن هذا القرآن سبب طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا۔ قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک قرآن کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے، اس کو تھامے رکھے، تو ہم کبھی بہک نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہیے کہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیا پتہ کہ قرآن کریمہ میں اللہ نے ہم سے کیا مخاطب ہو کیا فرمایا۔ آج اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، آپ جس زبان میں چاہے اس زبان میں آپ کو ترجمہ ملے گا۔ یہاں تک کہ بلتی زبان میں بھی قرآن چھپ کے آیا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار مشرکین یہ چاہتے تھے کہ قرآن کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، قرآن کریمہ کو بالکل دنیا سے نیست نابود کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن کے نور کو بجھا دے۔ لیکن دنیا میں کوئی ہستی نہیں جو قرآن کے نور کو بجھا دے۔ کوئی دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا جو قرآن کو چیلنج کر سکے، قرآن کو مٹا سکے، قرآن کو جلا سکتے ہیں، لیکن ان دلوں کو کیا کرے جن کے دلوں میں قرآن بسے ہوئے۔ پھونکوں سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قرآن نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قرآن نے قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ قرآن کو جتنا لوگ دبانے کی کوشش کرے گا، قرآن کو جتنا مٹانے کی کوشش کرے گا، قرآن اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی دنیا میں مشہور ہوگا جتنا قرآن کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جس نے قرآن کو چیلنج کیا۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، اپنے اولادوں کو اگر ہم صحیح تعلیم دیں گے، آپ دنیاوی تعلیم ضرور دیں، آپ ان کو اچھے عہدے پر فائز کریں ان کو، لیکن قرآن کی تعلیم ساتھ میں ضروری ہے۔ جب قرآن کی تعلیم نہیں ہوگا، دین کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہوگی، تو وہ قرآن لوگوں کے یعنی جو معاملات ہوتے ہیں، والدین کا قدر کیا ہوتا ہے، والدہ کا کیا قدر ہے، استادوں کا قدر کیا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیا ہوتا ہے، اس چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بظاہر وہ اچھے عہدے پر وہ فائز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی یعنی علم ہی نہیں ہوگی کہ لوگوں کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں سن لو، جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کسی چیز کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے، تو اس میں رد و بدل کر کے لاؤ، ہیر پھیر کر کے ذرا دکھاؤ۔ دنیا کو کوئی فلاسفر، دنیا کو کوئی بڑے سے بڑے ادیب اس قرآن کا چیلنج نہیں کر سکتا کہ قرآن میں یہ غلط ہے۔ اسی بات کو رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دو ٹوک الفاظ میں فرمایا اللہ نے قل إن اجتمعت الإنس والجن، اگر یہ تمام انسان تمام جنات جمع ہو جائے اکٹھے ہو جائیں علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن کے مثل کوئی قرآن لا کے دکھلا دے، اس قرآن جیسی کوئی دوسری قرآن دنیا میں لائیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کے مثل لا ہی نہیں سکتا ہے، قرآن کا چیلنج کر ہی نہیں سکتا ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے کیا ہو مددگار ہو، ایک دوسرے کا مددگار یہ بن جائے. جس طرح ہم ایگزام میں نقل دے کے ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں، اگر وہ یہ بھی کرے، اگر ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائے، تو اس چیز چیلنج کو یعنی ہار ہی ہارے ہیں ان کے لیے، کبھی جیت ہی نہیں سکتے وہ لوگ. بلا شک و شبہ وقت کی ترقی، جدید سائنٹسٹ، فلاسفر، چاند تک سفر کرنے والے بھی تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس قرآن کے چیلنج کو یعنی جھوٹا ثابت نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس کے پاس باطل بٹک نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، جس کو قرآن کا علم ہوگا. وہ راہ حق سے بٹک نہیں سکتا ہے، وہ غیروں کے در پہ جا نہیں سکتا ہے، وہ غیروں سے مانگ نہیں سکتا ہے، وہ غیروں سے اپنی یعنی آرزوئیں، اپنی تمام پریشانیاں ان سے مانگ نہیں سکتا ہے. جب اس کو قرآن کا علم ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، تو وہ اپنی تمام فریادیں اللہ کے سامنے ہی رکھے گا. فرمایا کہ ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن بدلنے والا نہیں ہے، جتنا بھی لوگ اس میں ہیر پھیر کرے. تو لہٰذا قرآن کی عظمت کو سمجھے، قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی ان کی قدر کرے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اپنے اولادوں کو بھیجے درسگاہ. ماشاءاللہ اس سال تو یہاں پر ونٹر کے لیے آپ لوگوں کے لیے بالکل ہیٹنگ کا سسٹم کیا ہوا ہے، رہنے کے لیے یہاں پہ پورا قالین بچھا ہوا، وہاں تھرماکول کا انتظام کیا ہوا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں درسگاہ میں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجنے کی کوشش کریں. جب ہم ٹیوشن کے اپنے بچوں کو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر یہاں سے بازار بھیج سکتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا ہم درسگاہ نہیں بھیج سکتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کے لیے 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، پڑھانے والوں کی قدر کریں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی قدر کریں. جب ان کی قدر کریں گے تو سمجھے آپ نے قرآن کی قدر کی. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. کب تک سوتے رہیں گے؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر دنیا فانی ہے، ہر ایک کو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صرف لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ کھیلیے، آپ کودیے، آپ ہر چیز کریے. کھیل بھی ایک آپ کی زندگی میں سے ایک شعبہ ہے آپ کا، کھیل سکتے آپ، لیکن وہ نہیں کہ آپ نماز کے وقت، اذان کے وقت، ہر وقت کھیل میں آپ رہیں. اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہے. جن کے سینوں میں، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ان کے ہاتھوں میں کچھ اور ہے. بڑے فخر کے ساتھ ہم جاتے ہیں. آپ جائیے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ کھیلیے، لیکن کھیل کو کھیل کی طرح، کھیل کو کھیل کے وقت میں کھیلیے. نماز کی پرواہ کریں. اگر آپ اس ٹائم قرآن کی تلاوت کی، نماز کی کوئی قدر نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں سے خیر کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے. جب باپ گھر کا سربراہ کھیل اور تماشے میں صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بچوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا نماز کی فکر کریں،
چاہے سردی ہو گرمی ہو، یعنی کہ جب حمام گرم ہو جائے تو نماز کی فکر کریں، جب حمام آپ کا ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد نماز بھی ٹھنڈا، جب حمام گرم تو نماز بھی گرم ہو جاتی ہے ہماری، لہٰذا ہر وقت نماز کی فکر کرے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ نماز کے وقت کو جانیے، نماز کی قدر کرے۔ کوئی آنے والا نہیں کہ ہم کو سمجھانے والا کہ آ کر کہے کہ آپ کو نماز پڑھیں، ہم خود اس کی فکر کریں۔ گھر کا سربراہ اس کی فکر کرے، گھر کا سربراہ کو چاہیے کہ اپنے اولادوں کو اس چیز کے لیے ان کو ٹوکے۔ آپ ٹوک سکتے ہیں، آپ ان کو بول سکتے ہیں اپنے اولادوں کو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے آج صبح سے لے کر شام تک وہاں پر آئس سکیٹنگ پتہ نہ کون کون سے کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، نہ باپ کو پرواہ نہ ماں کو پرواہ، کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں تو بس دان دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ آپ ٹوک سکتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ بول سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی سے نہیں ٹوکا، ابھی سے نہیں بولا اپنے اولادوں کو، کل بڑے ہونے کے بعد وہی بچہ آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو بولے گا کہ آپ کون ہیں۔ وہ زمانہ آیا ہوا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ان کو دیں۔ تو رب العالمین انتباہ دے رہا ہے، ہم کو تنبیہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دنیا سے دین سے پھر جاؤ، دین کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تم دین سے اگر پھر جائے تو تمہارے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، جو تمہاری طرح روزہ کھانے والا، تمہاری طرح بے نمازی، تمہاری طرح قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ اچھے ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے جگائیں، صبح جگانے کی ان کو کوشش کریں۔ جب بچہ 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا ہو جاتے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں۔ ان کو جگانا ہے، ان کو نماز ان کو سکھلانا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح رفعین کرنی ہے، اس طرح سجدے میں جانا ہے، اس طرح رکوع میں جانا ہے۔ جب ہم ان کو ابھی سے سکھلائیں گے، ان کو تعلیم و تربیت دیں گے، کل بڑے ہو کر وہ نمازی بنیں گے۔ جب ہمیں پرواہ ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے، کہتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کو بسترے سے الگ کرنا ہے، نماز نہ پڑھنے پر ان کو روکنا ہے، ٹوکنا، ان کو مارنا ہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ آج بچے نماز ہی نہیں پڑھتے ہمارے، خاص کر جو ہمارے آنے والی جو پیڑھیاں ہیں، نوجوان ہیں، ان کو نماز کی کوئی فکر ہے ہی نہیں ہے۔